مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آج ہم نے ایک حدیث پڑھی بخاری میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نا وہ صحابی آئے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، ان کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا کسی سے۔ حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ اپنا حق چھوڑ دو، دے دو اس کو زمین۔ کیوں؟ میں نے نبی سے سنا جس نے ایک بال زمین بھی کسی کی ہتھیائی، ساتوں زمینوں تک دھسایا جائے گا اس کو قیامت کے دن۔ اس کو نا زمین پہ کیا کیا جائے گا؟ دھستا چلا جائے گا وہ۔ تو کیا مطلب تمہارا اس سے جھگڑا ہے، یہ نہیں کہنی کہ اپنا حق چھوڑ دو، مقصد یہ ہے کہ ڈاؤٹ تو ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ایک بال زمین بھی غلطی سے اس کی تمہارے پاس آ جائے۔ اگر ایک بال زمین بھی اس کی تھی تمہارے پاس گئی، قیامت میں تمہارا حشر نشر ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، تو یہ چھوڑ دو۔ وہ غلطی پر ہوگا نا، اللہ اس کو بہت بڑی سزا دے گا۔ دیکھو اصولی طور پہ تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہیے، اس سے سوسائٹی میں ظلم پھیلتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ڈاؤٹ ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں میرا حق ہے بھی یا نہیں ہے، دیکھتا ہوں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کورٹ کو تھوڑی پتا ہو، کورٹ غلط فیصلہ کر دیتی ہے، اس کے پاس ثبوت پورے نہیں ہوتے، شک ہوتا ہے، زمینوں میں بہت ہوتا ہے ایسا۔ تو جہاں شک ہوگا وہاں چھوڑ دینا لے لینے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ ابھی ایک پلاٹ لے رہے ہو، کل یہ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو۔ اور آپ بتاؤ کہ ایک بال زمین کے بارے میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایک بال زمین مہنگی پڑ جائے گی۔ اور ہمارے ہاں جو بلڈر ہوتے ہیں نا، پوری خربوں کی زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے ان کی، اور پھر جب ان پر پینلٹیاں آتی ہیں تو اربوں روپے کی رشوتیں دے کے، اربوں روپے کی پیسے رشوتیں دے کے معاف کرائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو ان پہ یہ قابل ترس ہے میرے بھائی، ان کو دیکھ کے فخر نہ کیا کرو، بے اتنا بڑا بلڈر کروڑوں روپے کا مالک ہے یار، میں ابھی رکشے میں گھوم رہا ہوں۔ او بھائی تیرا رکشے کا حساب آسانی سے قیامت کے دن ہو کے تو بخشا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ دینا اللہ میں نے رکشہ اتنے میں خریدا تھا، 1.5 لاکھ قسطیں بنتی تھی، ہر مہینے 5,000 دیتا تھا، ایک دن 5 دن لیٹ ہوا تو میں نے اسے تھوڑی سوری کر لی، ٹوٹل رکشے کا یہ حساب ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی نہ زمین میں دھسایا جائے گا، نہ کوئی اور آپ کے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، آپ شکر ادا کرو گے آسانی سے میں بخشا گیا۔ اور یہ جو بڑے بڑے بلڈر جن کو دیکھ کے ہم بڑے رالے ٹپکاتے ہیں، یار اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے یار، کروڑوں میں کھیل رہا ہے، لیکن یہ سب قابل ترس ہوں گے، اکثریت ان میں، سب تو نہیں کہہ سکتے، اکثریت قابل ترس ہوگی، آپ ترس کھاؤ گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نہیں بنایا۔ ان میں بہت سوں کے ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہوتے ہیں، بہت سوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ ہوتا ہے جو ان کو معاوضہ نہیں مل رہا ہوتا۔ ہم نے تو بہت دیکھے ایسے، ہمارے پاس تو مسائل آ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں نے پلاٹ خریدا تھا، فلاں نے قبضہ کر لیا اور کاغذ بھی بنوا لیا۔ چائنا کٹنگ تو آپ کو پتہ ہے، چائنا کٹنگ الگ چل رہی ہے، جاپانی کٹنگ الگ چل رہی ہے، امریکی کٹنگ الگ چل رہی ہے، اتنی نام پہ کٹنگ ہو رہی ہے، جو اصل اونر ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب قابل ترس ہیں، کل قیامت میں آپ ان پہ رو رہے ہوگے، آپ رو رہے ہوگے۔ اور جس کو نالائق کو جگہ ملتی ہے نا زمین میں، ایک دم ایسے یوں آ کے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، 4 دیواری بڑھاتا رہتا ہے گھر، 1 انچ بھی جگہ نہیں چھوڑتا بندہ۔ گورنمنٹ لکیریں لگا کے جاتی ہے یہاں سے آگے نہیں، تو وہ لکیر کے اس طرف سے ناپنا شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس کرو یار، تم نے قبر میں نہیں جانا ہے کیا؟ ان دیواروں کو، ان پلاٹوں کو چھوڑ کے نہیں مرنا کیا تم نے؟ ہمیشہ تھوڑی رہو گے؟ کیا ہو گیا 1 انچ اگر تھوڑا سا پیچھے گھر بنا لیا، کیا مرا جا رہا ہے یار؟ جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، اس سے بڑا بدماش اور ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اے نبی آج یہ آپ پہ ہنس رہے ہیں، کل اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے۔ جیسے قارون پہ ہنس رہے تھے نا، پہلے لوگ قارون کو دیکھ کے افسوس کر رہے تھے، یار اتنا پیسے والا، ہم غریب، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائیں۔ جب دھسا ہے نا زمین میں تو کہنے لگے اللہ تیرا بڑا فضل ہے، تو نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں جانا۔ تو نبی نہیں ڈالا۔ نبی نے فرمایا کہ جس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، جسم بڑی بیماری سے محفوظ، سر چھپانے کی جگہ مل جائے، پوری دنیا کی دولت اللہ نے سمیٹ کے اس کو دے دی۔ تو جس کو یہ مل گیا شکر ادا کرے، اس سے زیادہ مل گیا تو غریبی ہے بھائی۔ پھر اس پہ طنز نہ کرے کہ گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے، تو جہاز میں کیوں گھوم رہا ہے، تو بزنس کلاس میں کیوں جا رہا ہے، تو فلانے میں کیوں۔ یہ بھی گھٹیا سوچ ہے، یہ بھی حب دنیا کی علامت ہے۔ جانے دو اس کو، کیونکہ میرا ابھی سفر ہے، پھر بزنس کلاس میں ہے،
اس کے لیے میں ماحول بنا رہا ہوں ابھی سے کیونکہ وہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اکنامک کلاس میں جب جا رہا ہوتا ہوں نا, اچھا میرا حلیہ بھی ایسے ہی سیدھا سادہ ہوتا ہے, شلواریں میری آدھی کوئی آدھی پنڈلی تک, کوئی نیچے تک ٹیڑھے میڑے چپل ہوتے ہیں, جا بزنس کلاس میرا. تو وہ بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی یہ مولویوں کے مزے دیکھو یار, اور سالوں کے بزنس کلاسوں میں جا رہے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے, بزنس کلاس میں جا کے بھی کہاں جانا ہے, ہمیں تو نہیں ہوتا اس پہ کوئی فخر. ہم جب اکنامی میں بیٹھتے تھے تو کوئی بزنس میں جا رہا ہوں, خدا کی قسم میں نے تو کبھی رال نہیں ٹپکائی. بلکہ جب ہم جہاز میں نہیں جاتے, ٹرین میں جاتے تھے, تو ہمارے بعض رشتے داروں کے پاس پیسہ تھا, وہ جہاز میں جاتے تھے, ہمیں اس وقت بھی کوئی افسوس نہیں ہوا بھائی یہ جہاز میں جا رہے ہیں. ہم کس میں جا رہے ہیں؟ ٹرینوں میں. ہم W11 میں جا رہے ہیں, یہ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں. اللہ کی قسم کوئی اتنا سا کیوں, ذرا سا بھی بال نہیں آیا کہ یہ چیزیں نہ فخر کرنے کی ہیں نہ رش کرنے کی ہیں. ہمیں پتہ تھا سالہ وہ بھی مرے گا. ہم نے بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو دھڑام سے مرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی. جنازے پڑھائے ہم نے یہاں پہ, خود پڑھائے ہیں, خود پڑھے ہیں جنازے. اس کے بعد بزنس کلاس, جہاز اور رکشے اور یہ سب بچکانا سوچے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کے تانوں کی خوف سے کوئی مولوی کو بزنس کلاس کا ٹکٹ مل رہا ہو جائے اکانومی میں, اس سے بڑا بے وقوف مولوی بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو کیوں حلال لذت پہ لوگوں کی وجہ سے انسان پابندی لگائے؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور میں نے دیکھا مولویوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں, جب پیسہ آتا ہے نا تو اڑاتے بھی ہیں. میرے پاس جب تنخواہ 12,000 تھی نا, میں نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی. لوگ کہتے تھے کروڑ پتی, میں کہا کروڑ پتی نہیں ہے, آدھی تنخواہ پیٹرول میں جا رہی ہے میری. اسٹائل ہمارے یہ تھے. ہم نے کہا بھائی جب ہیں تو اسٹائل کے لیے تو ہے یہ پیسہ, جائز اسٹائل. ہاں ایسے اس میں تو پیٹرول پمپ پہ جب پیٹرول ڈالتے تھے نا, وہ بھرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا تھا, پیچھے بائکوں والے کھڑے ہوتے تھے, یار اس مولوی کو دیکھو. حالانکہ ان کی تنخواہیں مجھ سے 10 گنا زیادہ تھیں. لیکن آپ کی سوچ تنگ ہوگی تو پھر تو آپ کیا ٹینشن ہے بھائی. تو ہم تو اس وقت بڑی بائک رکھی ہوئی تھی, ہم نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی. 1 لاکھ روپے مجھے ملے, میں نے اس سے GTO 125 خرید لی. ہم نے کہا بائک تو اچھی ہو نا. ہیلمٹ خاندانی رکھ لیا ہم نے, جو چیزیں خاندانی ہو سکتی تھیں ہم نے رکھ لی. خوراک اس وقت بھی ہماری بڑی ٹائٹ تھی. ہم کہتے کھاؤ اچھا, پہنو اچھا, سواری اچھی, بیگم اچھی. اس کے بعد پیسے بچیں تو پھر مکان اچھا, نہیں بچیں مکانوں سے اینٹوں سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. کرائے پہ رہو اور سارا خرچہ وہ مالک مکان اٹھائے, آپ 10-15 ہزار روپے کرائے پہ دو. اور جس بیچارے بے وقوف نے کروڑوں روپے لگا کے اتنا کچھ بنایا, فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ اس مکان سے ہم اٹھائیں گے. سمجھتے ہیں؟ ابھی میں کرائے کے گھروں پہ ہی رہ رہا ہوں الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو بزنس کلاس میں جاؤں گا, رہوں گا کس پہ؟ کرائے کے گھر پہ. اور ہو سکتا ہے میں اپنا گھر بھی بنا لوں, تو یہ پابندی نہیں ہے. لیکن پہلے ان چیزوں پہ خرچ کرو, اس کے بعد بچ رہا ہے تو اپنا ذاتی گھر بھی بنا لو. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر اپنا گھر بنا کے اس میں رہنا شروع کر دوں, ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بنا لیا ہو میں نے گھر لیکن پہلے کن چیزوں پہ؟ شادی پہ, بچوں کی تعلیم پہ, ٹائٹ خوراک پہ, ٹائٹ سواری پہ. یہ وہ چیزیں جن کا فائدہ کیش اٹھا رہا ہے انسان. گھر کا فائدہ جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا, اتنی ہڈیاں آپ کی مضبوط نہیں ہیں. کروڑوں روپے پھونک دیے آپ دال کھا کے, اب دال کھا رہے ہیں, کروڑوں روپے جو تھے سارے اس پہ لگا دیے, گھر پہ لگا دیے. تھوڑے دیر میں آپ کا جنازہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے, تو بچوں کے لیے پلاٹ لے کے ڈال دو. سمجھتے ہو؟ وہ بھی پیٹ کاٹ کے نہیں, اضافی ہے تو پراپرٹی لے کے ڈال دو بچوں کے لیے. چلو ان کے لیے گھر بنا دو, لیکن پہلے اپنا سوچو. آپ بھی کسی کے بچے ہو. تو میں نے اپنے باپ کی خاطر سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کیا, کیونکہ میرے ابا چاہتے تھے میرے بچے اسٹیبل ہو جائیں, کھائیں پئیں اچھا. تو میں نے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے ابا کے بچوں کی فکر کی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد میں اب کس کی فکر کروں گا؟ اپنے بچوں کی. مجھے اپنے ابا کا زیادہ خیال ہے, پھر اپنا خیال ہے, پھر اپنے بچوں کی فکر وہ اگلے درجے میں ہوگی. ورنہ یہی ہوتا رہے گا, میرے ابا میری خاطر برداشت کرتے رہے کہ سارا بچوں کے لیے چھوڑنا ہے, خود غربت میں اگر زندگی گزاریں وہ کہ بچوں کی خاطر, تو میں بھی یہی لائف اسٹائل, میں بھی پیٹ کاٹ کے بچوں کی خاطر پراپرٹی بناؤں, پھر بچے پیٹ کاٹیں اپنے بچوں کی خاطر, تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ سارے پیٹ کاٹ کے دولت کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا, کہیں تو بریک لگاؤ. تو ہم نے کہا یار اپنے ابا کے بچوں کی فکر سے شروع کرو حساب کتاب. تو اپنے ابا کے بچوں کی فکر کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہوئی, 10 شادیاں بھی کر لیں, اور اللہ بھلا کرے میں نے اپنے ابا کے بچوں کا اتنا خیال کیا کہ خوراک بھی اچھی الحمدللہ. جو مجھے پاس پیسے آتے گئے تو خوراک پہ لگاتا رہا, GTO 125 پہ لگاتا رہا, اس کے بعد بڑھاتا رہا اس کو.
تو الحمدللہ اب چاہے میں بزنس کلاس میں جاؤں چاہے اکانومی میں جاؤں تو یہ سب اپنے ابا کے بچوں کی خاطر رہی ہے تاکہ میرے والد صاحب کی روح خوش ہو کہ بچے کیا ہیں, سمجھتے ہو. اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا کے جاؤں گا کہ میرے بچوں کا پہلے خیال کرنا, اپنے بچوں کا بعد میں خیال کرنا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, ہم اسلام آباد سے خصوصی ملاقات کے آئے ہیں. بھائی میں نے وہ وائس آف فادر والوں کو ٹائم دیا ہوا ہے, ابھی آپ لوگ سے ملاقات کروں گا میں, پھر کس سے ملاقات کروں گا؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ بس ایسے ہی مسافہ کر لیں اگر, ٹھیک ہے نا. تو کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے اصل میں, ٹھیک ہے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بھائی ایک سیلفی لے لیں ان کے ساتھ جلدی سے, تصویر سیلفی لینی ہے, ہاں تو وہ بھی لے لیں جلدی سے, وہ بھی لے لیں گے بھائی. یہ کون ہے بھائی؟ کوئی روحانی علاج والے لگ رہے ہیں تو. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلیں بھائی آپ بھی آ جائیں. چلو بھائی, یہ بھی اسلام آباد سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. کون ہے آپ بھی؟ اچھا 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 اچھا. تو تھوڑا سا پرچہ اچھا ہو نا, اگر اس پہ لکھ لیا کریں تو کہیں سے پرچی اٹھائے. اور روحانی علاج والے کی پرچی ہے یہ کارڈ روحانی علاج والے کا ہے. آپ خود ہیں؟ اللہ خیر. اچھا اچھا چلیں تشریف. موبائل میں جب ایڈوانس بیلنس لیتے ہیں تو کمپنی والے کچھ اماؤنٹ ایکسٹرا لیتے ہیں, جیسے 40 روپے کے ایڈوانس پر 48 روپے. ہاں جب بیلنس ڈالتے ہیں تو وہ 40 کے بجائے 48 روپے کاٹتے ہیں, تو وہ سود نہیں ہے, وہ اصل میں آپ کو جو یونٹ ہے نا وہ مہنگے کر کے بیچ دیتے ہیں. 40 والا یونٹ وہ 48 کا دیتے ہیں آپ کو, تو ان کی مرضی 50 کا دیں. تو اس کو انہوں نے تعبیر یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو 8 روپے کا بیلنس 8 روپے مل رہے ہیں, وہ روپے نہیں مل رہے ہوتے آپ کو, تو وہ جائز ہے. کرنسی کا کام کرنا کیسا ہے؟ ڈالر کو روپے کے بدلے میں بیچنا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن اسی وقت دونوں کرنسیوں پہ قبضہ ہو. ادھار پہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے. ادھر ایک ہاتھ سے ڈالر دیا, دوسرے ہاتھ سے کرنسی لی. اگر 4 رکعت نماز سنت فرض میں 5ویں رکعت شروع کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز دہرانی پڑے گی یا 6 رکعت پڑھیں؟ 4 رکعت فرض اگر پڑھ رہے تھے یا سنت بھی پڑھ رہے تھے, چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے, بیٹھنے کے بعد 5ویں کے لیے کھڑے ہوئے, تو جیسے ہی یاد آیا واپس بیٹھ جائیں. یاد ہی نہیں آیا, رکوع میں یاد آیا تو بھی بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر لیں, نماز ہو جائے گی. اور یاد ہی نہیں آیا, 5ویں رکعت کے سجدے میں یاد آیا جا کے, تو اب ایک اور رکعت ملا لیں اور سجدہ سہو کر لیں, نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے ہی نہیں, قعدہ کیا ہی نہیں, اس کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے, تو بھی بیٹھ جائیں جیسے یاد آتا ہے, سجدہ سہو کر لیں. رکوع میں یاد آیا تو بھی بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر لیں. لیکن رکوع میں بھی یاد نہیں آیا, سجدے میں یاد آیا, تو اب ایک اور رکعت ملائیں, لیکن یہ 4 فرض باطل ہو گئے آپ کے. سجدہ سہو بھی کریں آخر میں, لیکن 4, کیونکہ آپ نے جو فرض قعدہ تھا نا, جو 4 رکعت کے بعد فرض تھا, وہ رکن چھوڑ دیا ہے آپ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب مہربانی فرما کر میرے لیے دعا کریں, میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور سسٹر کی شادی کے لیے دعا فرما دیں, دل سے دعا ہے جی اللہ اچھا رشتہ میسر فرمائے. میری امی کو یرقان کی بیماری ہو گئی ہے, ان کے لیے دعا کی درخواست, ان پر دم کرنے کے لیے کیا کریں, رہنمائی فرمائیں. یہ جو یرقان جھاڑتے ہیں نا بھائی, یہ روحانی علاج والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی میں نہیں مانتا اسے یرقان جھاڑنے مارنے کو, کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب نظر کے دھوکے ہیں, ڈرامے ہیں, خام خواہ کا اثر ہے. ہمارے بہت سے رشتہ دار ہیں یرقان جھاڑتے ہٹ کے نا وہیں بلا وجہ لوگوں کو الو بنایا ہوا انہوں نے. تو کتنے رشتہ دار ہیں ان کو کوئی یرقان ہوا, میں نے کہا نہیں جھاڑو, انہوں نے کہا نہیں یہ تو جھڑے بغیر. میں نے کہا پورے انگریزوں کو کیسے یرقان جھڑے بغیر اترتا ہے؟ پورا سعودی عرب میں عربوں کو یرقان ہوتا ہے, بغیر جھڑے اتر جاتا ہے. تو یہ صرف ایسی باتیں ہیں, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. ابھی یہ جو ہمارا بھانجے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ دونوں بیٹھے, ان کو یرقان ہو گیا تھا بچپن میں, یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے زندہ ماشاءاللہ. 2 بھائیوں کو یرقان ہوا, اس کے ابا کو 20 لوگوں نے کہا کہ جھڑوانا پڑے گا. اس کے ابا ہمارا بیان سنتا, بچپن سے ہماری دوستی ہے اور مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق تھا. اس نے کہا ایسی کی تیسی میں نہیں جھڑواؤں گا, بھلے مر جائیں, یہ علاج کراؤں گا. جو
پہلے علاج کرایا بڑے ڈاکٹر سے تو یرقان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا. پھر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے, اس نے کہا بھائی یہ بڑوں کے یرقان کی دوا اور ہوتی ہے بچوں کی, تو چائلڈ اسپیشلسٹ نے دوا چینج کی, بچے ٹھیک ہو گئے. تو نہیں کرو ان چکروں میں نہیں پڑو بھائی, اپنا مذاق مت پڑو. جوتوں کے ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں گلے میں, ایک ایک چپل پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہتے ہیں جی پیلیا آ رہا ہے. ابے پیلیا کوئی پیلا رنگ تھوڑی ہے, یہ صرف نظر کے وہ ہیں, صرف نظر کی چیزیں ہیں, یہ دھوکے, یہ نظر کا دھوکا نہیں, یعنی ذہنی وہ ایک وہ ہے. تو لوگ کروڑوں کے مالک بن گئے جھاڑ جھاڑ کے یرقان. تو جو کہے نا یرقان جھڑے بغیر نہیں اترتا, اس کو بولو گوروں کا کیسے اترتا ہے, عربوں کا کیسے اتر جاتا ہے. تو جتنے جن چڑیل بھوت ہیں نا یہ سارے سعودی عرب سے باہر, اور یہ سارے جو ہے نا امریکہ اور لندن سے باہر کے کیسز ہیں. یہ بہت معذرت. اب آپ نے بندے نے سوال ایسا چھیڑ دیا نا. اور جس علاقے میں روحانی علاج والا ہوگا نا, سارے جن چڑیل بھوت وہیں پہ ہوں گے. آپ دیکھ لینا, دیکھ لینا, سارے جن چڑیل بھوت کے کیسز بھی وہیں ہوں گے. زیادہ ہو گئی. چلو ٹھیک ہے. اچھا وہ زیادہ آ گئے. ہاں تو کمپنی کو بتاؤ نا 8 روپے زیادہ آ گئے. ابھی تو کمپنی سے پوچھو نا اس نے زیادہ کیوں دے دی. سود نہیں ہے یہ. میرا بھانجا نشہ کرتا ہے, میں اس سے چھڑوانا چاہتا ہوں, آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں. دیکھو نشہ جب کوئی بندہ خود چھوڑنا چاہے تو آسانی سے چھوٹ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. وہ بڑے بڑے نشوں میں مبتلا ہو گئے, عمر بھی 28-30 سال, بہت کم عمر, بڑے بڑے ڈرگس. کہتے ہیں کہ میں نے ایسے اپنے آپ کو نشے کا سے چھڑوایا کہ میں نے 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں تالا لگا کے بند کر دیا. جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا کوئی پرانا نشہ ہی مل جائے گا دوست, اس کو دیکھ کے پھر سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہہ رہے کہ میں نے کہا 2 مہینے بند اور ٹھیک ہو گیا پھر وہ. اچھا پھر اتنا کانفیڈنس انسان میں پیدا ہو جاتا ہے, خود اعتمادی, کہ پھر بڑی بڑی برائیاں بھی چھوڑ دیتا ہے وہ, اس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ اس طرح اپنے آپ کو بند کر لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر خود بندہ اپنے آپ کو اس طرح بند نہیں کر رہا تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اٹھا کے, ایسے سینٹر ہیں جو جیل خانوں کی طرح ہوتے ہیں, بچے کو وہاں پیسے دے کے جمع کرا دیں. ان کے ابا کے پاس بھی ایک ایسے سینٹر کا علم ہے نا, تمہارے ابا کے پاس, ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو ایسے سینٹر کراچی میں, اس کا باپ بھی نشہ چھوڑے گا انشاءاللہ. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد کھانا پینا ان کی ذمہ داری, وہ بولتے ہیں تجھے یہاں کچھ ہی نہیں ملے گا. وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, بھاگنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے. 4 مہینے میں ٹھیک انسان کا بچہ بن کے باہر آتا ہے. ایسے ہی ایک صاحب کے ساتھ ہوا, ان کا بیٹا شراب کا عادی ہو گیا تھا, پیتا رہتا تھا. انہوں نے اس ادارے کو بتایا, اس ادارے نے کہا اتنے پیسے جمع کرا دیں, بچہ اٹھا کے لے جانا بھی ہماری ذمہ داری, 4 مہینے میں واپس پہنچے. تو کہنے بچہ جا نہیں رہا. تو آئی ہے الحمدللہ, جو بھی لوگ آئے بچہ اٹھا کے لے گئے. ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, تو بچہ لے گئے. 4 مہینے بعد وہ بچہ انسان کا بچہ بن کے باہر آیا. آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, 2-3 سال ہو گئے اس واقعے کو, فٹ فاٹ زندگی گزار رہا ہے. پھر پینے لگے, فون کرو پھر اٹھا کے لے جائیں گے. تو یہ تمیز سے چھوٹنے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ بدماشی سے ہی چھوٹتی ہیں. اس کا باپ بھی چھوڑے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور ابھی چھڑوا دو, پھر ترس نہیں کھاؤ ہائے میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. مائیں یہ کر رہی ہوتی ہیں, تیرا بچہ کسی حال میں نہیں ہوگا, اس حال سے اچھی حالت میں ہی ہوگا, آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی دعا بتا دیں. دعا جب اسباب اختیار کرو پھر دعائیں کام کرتی ہیں. آپ علاج کی کوشش کریں جو میں نے طریقہ بتایا, پھر پیچھے بیٹھ کے مصلی پہ دعائیں بھی مانگیں. خالی دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ اس سے ہیروئن چھڑوا دے, چرس چھڑوا دے, تو اسباب آپ نے اختیار نہیں کیے. تو اسباب اختیار کرو پھر دعائیں مانگو. بس 2-3 یہاں سے سوال لے لیتے ہیں. اور کوئی بھائی کسی کا سوال ہو؟ نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا تحیات میں پڑھ سکتے ہیں. جی یہ سوال ہے بھائی. مفتی صاحب ہمارا قسم کی
ہمارے معاشرے قسم کی کلاسز ہو گئی ہیں جس کو مغرب کا نہیں پتہ اور جو مغرب قسم کی بن گئی جس کو اپنے کلچر کا نہیں پتہ. کوئی شعر سنایا ہے کیا؟ یہ نہیں، آپ ویسے مجھے سادہ زبان میں سمجھا دیں کیا کہہ رہے ہیں، زبانی بتا دیں نا. ایک تو اردو کو اردو رسم الخط میں لکھا کرو میرے بھائی، کیوں اردو کو تباہ کر رہے ہو یار رومن میں لکھ کے. ہاں کہہ رہے ہیں ہمارے سوسائٹی میں 2 قسم کی کلاسز ہو گئی ہیں، 2 قسم کے لوگ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. ایک تو وہ جن کو مغرب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک جو مغرب سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنا کچھ نہیں پتہ ان کو. رپورٹ پیش کی ہے میرا خیال ہے آپ نے کوئی سوسائٹی کے بارے میں. اچھا اچھا اچھا، یہ رپورٹ پیش کی ہے انہوں نے. اور کوئی سیلفی ابھی پھر بات میں کائنڈلی ابھی ملاقاتیں ہیں ذرا تھوڑی سی نا. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں بھائی، پھر ہماری کچھ ملاقاتیں ہیں. بھائی ناراض نہیں ہونا یار، آپ سامنے بیٹھے ہوئے نے اس طرح سے کر لیا. اب کیا کریں، آپ روحانی والے تو شکر ہے آپ جب میرا روحانی علاج میں بیان چل رہا تھا اس دوران نہیں آئے. ہاں جی، 1 رکعت رہ گئی. ہاں امام کے پیچھے اگر پورا پڑھ لیا تو سجدہ سہو نہیں کرے گا. امام کے پیچھے مقتدی غلطی کرتا ہے تو وہ اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا. الامام ضامن، حدیث میں آتا ہے امام ضامن. ہاں ہاں نہیں 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 ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ مسجد سے باہر، مسجد کے اندر جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کوئی بھائی کسی نے سوال، یہ جو بیان ہے نا ہمارا مغرب کے بعد ہوتا ہے، نوٹ فرما لیں، عشاء کے بعد نہیں ہوتا، مغرب کے بعد ہوتا ہے بیان. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے؟ ویسے تو اتنا خون پیتے رہتے ہیں. جی یہیں مل لیں، یہیں مل لیں بھائی، یہیں مل لیں. بس جلدی سے آ جائیں. چلو پھر بات. ہاں اس کا جواب ہم 20 دفعہ دے چکے ہیں. اب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، اس کا 20 دفعہ جواب دیا جا چکا ہے. اب کسی کو پھر بھی کوئی طبیعت ہی اس کی خراب ہو تو پھر یہی تو نہیں ہمارا یہی ٹاپک ہے، اسی کو ہم بیان کرتے رہیں گے. اور بھی دنیا میں غم ہے محبت کے سوا بھائی. اس کا جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنا، تو میرا تھوڑی قصور ہے آپ نے اگر نہیں سنا. آپ سرچ کرو جواب آ جائے گا. پورا 1 گھنٹے کا میرا بیان ہے اس پر کہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، جھوٹا الزام لگایا گیا ان کے اوپر. پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے بھائی. تو اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بیان سننے کا تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. اور وہ بے وقوفی کی بات ہے نا، وہ کیوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائیں گے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے یار. کسی کا دماغ خراب ہے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا کے اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ لگوائے وہ؟ تو یہ بھی سینس کی بھی کوئی بات ہوتی ہے. کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے، اور میرے علاوہ بھی اسکالرز نے جواب دیا ہے اس کا، ان کے بھی جوابات موجود ہیں. باقی یہ ہے کہ بچوں کی طرح ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے رہنا. تو جن کے پاس فالتو ٹائم ہے وہ تو اچھالتے رہیں گے اس کو، جن کے اور بھی دنیا میں غم ہے وہ اور بھی. علماء کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے پبلک کدھر کو جا رہی ہے، علماء کو یہ دیکھنا چاہیے پبلک کے جو مسائل ہیں ان کی طرف لے کر آؤ پبلک کو. دیکھو ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ سب یہاں کینسر کے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ان کو زکام بھی ہے. اب وہ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں زکام کے بارے میں بتائیں، زکام کے بارے میں بتائیں. تو ڈاکٹر پبلک کی ڈیمانڈ نہیں دیکھے گا جو صحیح ہوگا، وہ کہے گا ان کا مسئلہ کینسر ہے، ان کا مسئلہ زکام نہیں ہے. وہ بار بار کینسر کی باتیں کرے گا آپ سے بیٹھ کے. آپ کہو گے کیونکہ کینسر کے اثرات تو بعد میں جا کے آتے ہیں نا، زکام ابھی ٹینشن دے رہا ہے. تو جو بھی صحیح لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، تو اس پہ بات کی جائے گی. تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کلمہ پڑھا. یہ بعض لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے صبح شام، اور کوئی ان کا کوئی پاس کرنے دھرنے کی کوئی ڈھنگ کی باتیں نہیں ہیں، تو وہ یہ چلاتے رہیں گے اس طرح کے لوگ اسی چیزوں کو اچھالتے رہیں گے. تو اب ہم نے ایک دفعہ تفصیل سے جواب دے دیا، جس کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو جو مرضی کرنا ہے کرے بھائی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ اختلافی مسئلے پر، بڑے مدلل جواب لکھے اس میں،
جن کا حضرت سے اختلاف تھا ان کی ایک ایک دلیل کا حضرت نے جواب لکھ کے رسالہ شائع کر دیا. پھر لوگ آتے حضرت اس کا کیا جواب ہے, حضرت نے فرمایا میں پورا ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں, وہاں پڑھ لیں. پھر لوگ آتے اس کا کیا جواب ہے, حضرت نے فرمایا میں پورے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا میں اس سے زیادہ ایکسپلین کر نہیں سکتا تھا, اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا. انہوں نے کہا پھر ہمیں تو نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, تو پھر جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لیں. کیا خیال ہے بھائی, ہم کو پولیس میں تھوڑی ہے کہ ڈنڈا لے کے سمجھائیں گے لوگوں کو. پھر حضرت نے ہمیں بتایا کہ اپنی اوقات کو لوگوں کے ڈیمانڈ پہ ضائع مت کریں. آپ نے جب ایک چیز ایکسپلین کر دی 2 اور 2 4 کی طرح, تو آپ اللہ کے طرف سے بری ہو گئے. پھر بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کوئی زبردستی مکلف نہیں ہے کسی کو سمجھانے کے. تو ہم یہی کہیں گے بھائی تیری سمجھ میں جو آ رہا ہے تو وہ کر لے. پھر کیا خیال ہے؟ تو یہ تو نہیں کہ ایک ہی چیز پہ ٹائم انسان ضائع کرتا رہے. کافی ہو گیا. جزاک اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.